لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ الحجرات کی 10ویں اور 11ویں آیات ہیں. گزشتہ 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ مسلم عالم اسلام پر بہت سی بلائیں وارد ہو رہی ہیں اور مسلسل عالم اسلام مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہے. اگر تو یہ عذاب اور یہ تکلیفیں اور یہ مصائب غیروں کی طرف سے عالم اسلام پر نازل کیے جا رہے ہوتے تو یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ امر تھا، لیکن اس سے بڑھ کر تکلیف دہ امر یہ ہے کہ عالم اسلام خود ایک دوسرے کے لیے مصیبتوں کا ذمہ دار ہے اور دو حصوں میں بٹ کر مسلسل سال ہا سال سے عالم اسلام کا ایک حصہ دوسرے عالم اسلام کے لیے مصیبتیں اور مشکلات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. تیل کی دولت نے بہت سے مسلمان ممالک کو فوائد پہنچائے اور ساتھ ہی کچھ نقصانات بھی پہنچائے. نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ ان میں رفتہ رفتہ تقویٰ کی روح گم ہو گئی اور دنیا کی دولت نے ان کے رجحانات کو یکسر دنیا کی طرف پلٹ دیا. یہ بات آج کے مختلف مورخین بھی اپنی کتب میں لکھتے رہے ہیں اور آج بھی لکھ رہے ہیں کہ جب تک عالم اسلام غریب تھا اس میں تقویٰ کے آثار پائے جاتے تھے، لیکن اس تیل کی دولت نے وہ ان کے تقویٰ کو پھونک کے رکھ لیا ہے اور محض دنیا دار حکومتوں کی شکل میں وہ مسلمان حکومتیں ابھری ہیں جن کا اول مقام یہ تھا کہ خدا کا تقویٰ اختیار کرتی، اپنے ملک کے رہنے والوں کو تقویٰ کی تلقین کرتی اور عالم اسلام کے باہمی تعلقات کو تقویٰ کی روح کے ساتھ حل کرتی. تقویٰ کی روح پر
قائم کرتیں اور مسائل کو تقوی کی روح کے ساتھ حل کرتیں، مگر ایسا نہیں۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، یہ تعلیم نہ صرف عالمگیر ہے بلکہ ہر قسم کے امکانی مسئلے کو قرآن کریم نے چھیڑا بھی ہے اور اس کا ایک مناسب حل بھی پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ اس امکان کو بھی قرآن کریم نے زیر نظر رکھا کہ مختلف مسلمان ممالک کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں اور ان اختلافات کی شکل ایسی بھیانک ہو جائے کہ ان میں سے بعض دوسروں پر حملہ کریں اور مسلمان حکومتیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ قتال اور جدال میں ملوث ہو جائیں۔ چنانچہ اس امکان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان طاقتیں بعض دوسری مسلمان طاقتوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جائیں اور ایک دوسرے پر حملہ کریں۔ ایسی صورت میں تمام عالم اسلام کا مشترکہ فرض ہے کہ ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی جائے، صلح کروانے کی کوشش کی جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک طاقت دوسری طاقت کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کرنے پر مصر رہے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تمام عالم اسلام مل کر مشترکہ طاقت کے ساتھ اس ایک طاقت کو زیر کریں اور مغلوب کریں، اور جب وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ اپنے فیصلوں کو احکامات الہی کی طرف لوٹا دے اور خدا کے فیصلوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو پھر اس پر مزید زیادتی بند کی جائے اور اثر نو اس طاقت اور دوسری طاقت کے درمیان جس پر حملہ کیا گیا ہے صلح کروانے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر یاد رکھو کہ اس صلح میں بھی تقوی کو پیش نظر رکھنا اور انصاف سے کام لینا، پھر انصاف کی تاکید ہے کہ انصاف سے کام لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، یاد رکھو کہ مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس ضروری ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات کی روشنی میں ایک بات قطعی طور پر واضح ہوتی ہے کہ عالم اسلام نے اپنے باہمی اختلافات میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی ہدایت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر مسلمان طاقتیں قرآن کریم کی اس واضح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر اپنے معاملات نپٹانے کی کوشش کرتی، تو وہ ایک لمبے عرصے تک جو نہایت ہی خونریز عرب ایران جنگ ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ چند مہینے کے اندر ختم کی جا سکتی تھی۔ مشکل یہ درپیش ہے کہ دھڑا بندیوں سے فیصلے ہوتے ہیں اور تقوی کی روح کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ 11 سال تک مسلمان ممالک ایک دوسرے سے بٹ کر آپس میں برسر پیکار رہے اور بعض طاقتیں بعض کی مدد کرتی رہیں، لیکن اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا کہ سب مل کر فیصلہ کریں اور سب مل کر ظالم فریق کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ ایسی صورت اگر ہوتی تو صرف عرب اور ایران جنگ کا سوال نہیں تھا، بلکہ پاکستان اور انڈونیشیا اور ملائیشیا اور دیگر مسلمان ممالک مثلا شمالی افریقہ کے ممالک، ان سب کو مشترکہ طور پر اس معاملے میں دخل دینا چاہیے تھا اور مشترکہ طاقت کے استعمال کرتے ہوئے ظالم کو ظلم سے باز رکھنا چاہیے تھا۔ اب ایک ایسی ہی بہت تکلیف دہ صورت اور سامنے آئی ہے کہ اب ایران اور عرب کی لڑائی نہیں
बल्कि अरब आपस में बांटे जा चुके हैं और एक मुसलमान अरब रियासत ने एक दूसरी मुसलमान अरब रियासत पर हमला किया है। इस सिलसिले में जो अरब रियासतों की सरबराह कमेटी है, जो इन मामलात पर गौर करने के लिए गालबन पहले से कायम है, उनके नुमाइंदा का ऐलान मैंने सुना और टेलीविज़न पर उस प्रोग्राम को देखा और मुझे ताज्जुब हुआ कि इस लंबे तकलीफ दे तजर्बे के बावजूद अभी तक उन्होंने अक्ल से काम नहीं लिया और कुरानी उसूल को अपनाने की बजाय इस्लाह की कोई नई राहें तजवीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो ममालिक जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो तमाम इकट्ठे होकर इस मामले में दखल देने के लिए तैयार बैठे हैं और बाज़ मुसलमान ममालिक उनसे दखल अंदाजी की अपीलें कर रहे हैं। चुनाचे एक मगरबी मुफक्किर का इंटरव्यू मैंने देखा, उसने ये ऐलान किया कि इस वक्त इराक और कुवैत की लड़ाई के नतीजे में कंसेंट्रिक 2 दायरे कायम हो चुके हैं, यानी एक ही मरकज़ के गिर्द खींचे जाने वाले 2 दायरे हैं। एक छोटा दायरा है जो आलम इस्लाम का दायरा है, एक बड़ा दायरा है जो तमाम दुनिया का दायरा है। और हम ये इंतज़ार करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आलम इस्लाम का दायरा इस फसाद के मरकज़ की तरफ मुतवज्जे होकर उसकी इस्लाह में कामयाब हो जाए, लेकिन इसके इम्कानात दिखाई नहीं देते और ख़तरा है। उन्होंने तो ख़तरे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि वसी तर तमाम दुनिया के दायरे को इस मामले में दखल देना पड़ेगा। इस मुख्तसर खुतबे में मैं आलम इस्लाम को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि कुरान करीम की तालीम की तरफ लौटें तो उनके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये बहुत ही काबिल शर्म बात है और नुकसान का मूजिब बात है कि सारी दुनिया मुसलमान ममालिक के मामलात में दखल दे और फिर उनसे इस तरह खेले जिस तरह शतरंज की बाजी पर मोहरों को चलाया जाता है और एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करे, जैसा कि पहले करती चली आई है। अमर वाक़या ये है कि इस वक्त मुसलमानों की ताकतें अपनी दौलत को अपने ही भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। वो तेल जिसको खुदा ताला ने एक नेमत के तौर पर इस्लामी दुनिया को अता किया था, वो तेल जहाँ गैरों के लिए अज़ीमुशान तरक्कियात का पैगाम बनकर आया है और वो उसके नतीजे में अपनी तमाम सनत को चला रहे हैं और हर किस्म की ताकत के सरचश्मे जिनकी बुनियादें मुसलमान ममालिक में हैं, उनके लिए फ़ायदे के सामान पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक मुसलमान ममालिक का ताल्लुक़ है, वो इस तेल को एक दूसरे के घर फूंकने और एक दूसरे की ममलिकतों को जलाकर खाकिस्तर कर देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर वाक़या ये है कि इसके सिवा इसका आखिरी तजिया और कोई नहीं बनता। अब भी वक्त है, अगर आलम इस्लाम तक़वा से काम ले और कुरान करीम की इस तालीम पर अमल पैरा होने का फ़ैसला कर ले, तो कोई वजह नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम ताकत इस्लामी मामलात में किसी तरह दखल देने पर मजबूर हो। और ज़रूरी है कि इस पर अमल इन 2 कुरानी आयात की तामील में इस मसले को, जो आज बहुत ही भयानक शक्ल में उठ खड़ा हुआ है, महज अरब दुनिया तक महदूद ना रखा जाए, क्योंकि जब आप इस्लाम के लफ्ज़ को बीच में से उड़ा देते हैं और एक इस्लामी मसले को इलाक़ाई मसला बना देते हैं, तो उसके नतीजे में खुदा ताला की ताईद अपना हाथ खींच लेती है। बस तालीम कुरान में किसी कौम का जिक्र नहीं है। जो हदायत कुरान करीम ने अता फरमाई है, उसमें मुसलमानों का बहैसियत मजमूई जिक्र है और उन सब को भाई भाई करार दिया गया है। बस ये हरगिज़
عرب مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس میں انڈونیشیا کو بھی اسی طرح ملوث ہونا چاہیے جس طرح پاکستان کو، ملائیشیا کو بھی اسی طرح ملوث ہونا چاہیے جیسے الجیریا کو یا دوسرے ممالک کو، اور سب ممالک کا مشترکہ ایک اس کا ایک بورڈ تجویز کیا جانا چاہیے جو فریقین کو مجبور کریں کہ وہ صلح پر آمادہ ہوں، اور اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہوں تو تمام عالم اسلام کی طاقت کو اس ایک باغی طاقت کے خلاف استعمال ہونا چاہیے، اور تمام غیر مسلم طاقتوں کو یہ پیغام دے دینا چاہیے کہ آپ ہمارے معاملات سے ہاتھ کھینچ لیں اور ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ہم قرآنی تعلیم کی روح سے اس بات کے اہل ہیں کہ اپنے معاملات کو خود سلجھا سکیں اور خود نپٹا سکیں، مگر افسوس ہے کہ اس تعلیم پر عمل درآمد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے عراق اور کویت کی لڑائی کا، یا عراق کے کویت پر حملے کا، اس کے پس منظر میں بہت سی بددیانتیاں اور عہد شکنیاں ہیں۔ صرف عربوں کے آپس کے اختلاف نہیں ہیں، بلکہ دوسرے تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ چنانچہ انڈونیشیا ہے مثلاً، اس کو اپنے عرب مسلمان بھائیوں سے شدید شکوہ ہے کہ اوپک کے تحت جو معاہدے کرتے ہیں ان معاہدوں کو خود بصیغہ راز توڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اجتماع کی طاقت سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ نقصانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہر ملک پھر جس طرح چاہتا ہے اپنا تیل خفیہ ذرائع سے بیچ کر زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اس پس منظر میں بھی تقوی ہی کی کمی ہے۔ یہ معاملہ صرف عراق اور کویت کی جنگ کا نہیں، بلکہ آپس کے معاملات میں تقوی کے فقدان کا معاملہ ہے، اور جو بھی عالمی ادارہ اس بات پر مامور ہو کہ وہ ان دونوں لڑنے والے ممالک یا ایک ملک نے جو حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل کریں، اس کا فرض ہوگا کہ وہ کنوں تک پہنچ کر، تہ تک پہنچ کر تمام ان محرکات کا جائزہ لیں جن کے نتیجے میں بار بار اس قسم کی خوفناک حالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ایران کو بھی برابر شامل کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان ملک اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا کر لیں تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تائید تمہیں حاصل ہوگی اور لازماً تم ان کوششوں میں کامیاب ہوگے۔ پھر تاکیداً فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اپنے بھائیوں کے درمیان جو بھائی بھائی ہیں صلح کرواؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اختیار کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ بس کوئی مسئلہ بھی جو اسلام سے یا قرآن سے تعلق رکھتا ہو تقوی کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کے مسائل کا مختصر تجزیہ، لیکن ایسا تجزیہ جو تمام حالات پر حاوی ہے، یوں فرمایا کہ تقوی کی راہ گم ہو گئی۔ اسلام کا نام تو ہے لیکن تقوی کا راستہ باقی نہیں رہا، وہ ہاتھ سے کھویا گیا ہے۔ جب تقوی کی راہ گم ہو جائے تو پھر جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ بس میں جماعت احمدیہ کے سربراہ کے طور پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، خواہ وہ ہمیں بھائی سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ پرزور اور عاجزانہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ تمام عالم اسلام کی دشمن طاقتیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دخل اندازی کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ہوا کہ آپ ان کے ہاتھ میں نہایت ہی بے کس اور بے بس مہروں کی طرح کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے تقوی کو پکڑیں
اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو آج دنیا میں ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور تمسخر کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بڑی حقارت سے عالم اسلام کو دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں اسی طرح ہیں جس طرح بلی کے ہاتھوں میں چوہا ہوا کرتا ہے، اور جس طرح چاہیں ہم ان سے کھیلیں اور جب چاہیں سوراخ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو دبوچ لیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو انتہائی تذلیل کا معاملہ ہے، نہایت ہی شرمناک معاملہ ہے، اور عالم اسلام پر داغ لگتا چلا جا رہا ہے، اسلام کی عزت اور وقار مجروح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور اسلام کی تعلیم کی طرف واپس لوٹیں، اس کے سوا اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادبار اور تنزل کا دور اور یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کا نتیجہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آخری پیغام میرا یہی ہے کہ وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، خدا نے جس کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے بغیر اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو، بظاہر جان ہو اور عضو پھڑک رہے ہوں، بلکہ درد اور تکلیف سے بہت زیادہ پھڑک رہے ہوں، لیکن وہ سر موجود نہ ہو جس کو خدا نے اس جسم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بس واپس لوٹو اور اس خدا کی قائم کردہ سیادت سے اپنا تعلق باندھو۔ خدا کی قائم کردہ قیادت کے انکار کے بعد تمہارے لیے کوئی امن اور فلاح کی راہ باقی نہیں ہے۔ اس لیے دکھوں کا زمانہ لمبا ہو گیا، واپس آؤ اور توبہ اور استغفار سے کام لو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خواہ معاملات کتنے بھی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں غلبہ نو، اسلام کے غلبہ نو کی ایسی عظیم تحریک چلے گی کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور وہ بات جو صدیوں تک پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ دہاقوں کی بات بن جائے گی، وہ سالوں کی بات بن جائے گی۔ تم اگر شامل ہو یا نہ ہو، جماعت احمدیہ بہرحال تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے جس طرح پہلے اس راہ میں قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، بھی کرتی چلی جائے گی، اور اس آخری فتح کا سہرا پھر صرف جماعت احمدیہ کے نام لکھا جائے گا۔ بس آؤ اور اس مبارک تاریخی سعادت میں تم بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین خدمتگار تمہیں مہیا ہوئے تھے جو خدا کے نام پر، خدا کی خاطر اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر مشکل مقام پر تمہارے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تم نے ان سے استفادہ نہیں کیا اور ان کی خدمت سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ اس دور کی عالم اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میری نصیحت یہ ہے کہ خواہ وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، خواہ وہ آپ کو اپنا بھائی شمار کریں یا نہ کریں، دعاؤں کے ذریعے آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے چلے جائیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، آخر کنند دعوی حب پیغمبرم، کہ اے میرے دل تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ تیرے دشمن یعنی مسلمانوں میں سے جو تیری دشمنی کر رہے ہیں آخر تیرے محبوب رسول کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بس اس محبوب رسول کی محبت کی خاطر تو ہمیشہ ان سے بھلائی کا سلوک کرتا چلا جا۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔